روزنامہ ایکسپریس، حرف راز۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تحریر اوریا مقبول جان۔ طالبان کی قید میں اسے تقریباً 2 سال بیت چکے تھے۔ وہ اور اس کا ساتھی امریکی پروفیسر کیون کنگ کابل یونیورسٹی سے گھر کی طرف جاتے ہوئے اغوا کر لیے گئے تھے۔ اگست 2016 میں اغوا ہونے والے اس آسٹریلوی استاد ٹیموتھی ویکس اور اس کے امریکی ساتھی کا ابتدائی طور پر اخبارات اور دیگر میڈیا میں کوئی تذکرہ تک نہیں کیا گیا۔ امریکی صدر باراک اوباما نے اس خبر کے افشا ہونے کو عالمی طاقتوں کے اتحاد کی ذلت اور لڑنے والے سپاہیوں کے حوصلے پست کرنے کی وجہ خیال کیا۔ اسی لیے اس نے ان دونوں کی رہائی کے لیے خفیہ آپریشن کا حکم جاری کیا۔ ان کے اغوا کے چند دن بعد ہی طالبان کے ایک ٹھکانے پر حملہ ہوا جس میں 7 لوگ جاں بحق ہوئے، مگر یہ دونوں مغوی وہاں سے پہلے ہی منتقل کیے جا چکے تھے۔ اس حملے کے 6 ماہ بعد جنوری 2017 میں طالبان نے ان دونوں کی ایک ویڈیو جاری کی جس میں ٹیموتھی ویکس نے امریکی حکومت سے درخواست کی کہ وہ طالبان کے ساتھ ان دونوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کرے۔ اس نے کہا، "The people who promised to take care of us and to help us when something went wrong have forsaken their promise. We are here for no help and hope." ترجمہ: وہ لوگ جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کچھ غلط ہو گیا تو وہ ہماری مدد کریں گے، اپنے وعدے کو بھول چکے ہیں۔ ہم یہاں کسی مدد کے بغیر پڑے ہیں اور کسی امید سے محروم ہیں۔ اس نے ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، "My mother, I know you are sick in the hospital and I may never see you again. I don't want to die here. I'm alone and I'm scared and I don't have anybody to help me." ترجمہ: میری ماں، تمہیں معلوم ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تم بیمار ہو اور اسپتال میں ہو اور ممکن ہے میں تمہیں کبھی نہ دیکھ سکوں۔ میں یہاں مرنا نہیں چاہتا۔ میں اکیلا ہوں، خوفزدہ ہوں اور یہاں کوئی میرا مددگار نہیں۔ اس پہلی ویڈیو نے دنیا میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ اس ہنگامے کے باوجود بھی ان دونوں اساتذہ کے بارے میں عالمی طاقتوں نے وہ گرمجوشی نہ دکھائی جو وہ اپنی افواج یا سیکرٹ سروسز کے افراد کی رہائی کے لیے دکھاتے ہیں۔ پاکستان میں ریمنڈ ڈیوس اس کی مثال ہے۔ اس ویڈیو کے 6 ماہ بعد طالبان نے جون 2017 میں ایک اور ویڈیو جاری کی۔ اس ویڈیو میں ٹیموتھی ویکس نسبتاً بہتر اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ طالبان کا اس کے ساتھ حسن سلوک بہت بہتر ہے، اسے خوراک، ادویات اور چائے ملتی ہے اور نہانے کے لیے بھی شاندار بندوبست ہے۔ ان دونوں نے ایک بار پھر امریکی صدر اور آسٹریلوی وزیر اعظم سے درخواست کی کہ ان کی رہائی کے لیے طالبان سے بات کی جائے۔ اس دوسری ویڈیو کے ساتھ طالبان نے اپنے جاری کردہ پیغام میں کہا کہ امریکی قیدی کنگ خطرناک حد تک دل اور گردوں کے مرض میں مبتلا ہے اور ہم حالت جنگ میں ہیں، اس لیے ہمارے پاس اس کی نگہداشت بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس ویڈیو میں ٹیموتھی ویکس اپنی حکومت سے بہت مایوس نظر آیا اور اس نے اپنے دوستوں اور خاندان کے افراد سے درخواست کی کہ وہ اس کی رہائی کے بارے میں میڈیا اور سوشل میڈیا پر مہم شروع کریں، لیکن اس کے دوستوں اور اہل خانہ کو مختلف طریقوں سے خوفزدہ کیا گیا کہ اگر تم لوگوں نے اس معاملے میں زیادہ اہمیت دی تو ان کی رہائی کے لیے تاوان کی رقم بہت زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ آج کل اغوا برائے تاوان ایک بہت منافع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ اسی دوران میں رائٹرز کے ایک اہم نمائندے نے ایک تجربہ کار مصالحت کار کا انٹرویو شائع کیا جس نے دنیا بھر میں تقریباً 100 سے زیادہ اغوا کاروں کے ساتھ مغویوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کیے تھے۔ اس نے دنیا بھر کے اغوا کاروں سے موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے طالبان کو تمام اغوا کاروں سے مختلف پایا ہے۔ اس نے کہا، "I cannot think of a single case either with female or male where they were using violence, torture, sexual assault, anything that like that. It's just not the way the Afghan do it." ترجمہ: میں نہیں جانتا کہ کوئی بھی ایک مغوی مرد یا عورت ایسی ہے جس پر انہوں نے سختی کی ہو،
تشدد یا جنسی درندگی یا ایسی کوئی اور حرکت کی ہو۔ یہ لوگ تو دیگر افغانوں سے بھی مختلف ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب طالبان کے مقابلے میں قیدیوں پر داعش کے مظالم اور اغوا برائے تاوان کی کہانیاں مغربی میڈیا اور پبلک میں زباں زدِ عام تھیں۔ برطانوی صحافی جیمز فالی کو داعش نے بدترین تشدد کے بعد قتل کر دیا تھا، اور دیگر قیدیوں کے بارے میں داعش کے بھاری تاوان وصول کرنے کے شواہد عام ہو چکے تھے۔ ایک جانب یہ خوف اور دوسری جانب امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی یہ سرکاری پالیسی کہ انہوں نے کوئی تاوان ادا نہیں کرنا، معاملہ گمبھیر ہوتا چلا گیا۔ اس مایوسی، تنہائی اور ناامیدی کے عالم میں 2 سال بیت گئے۔ مئی 2011 کے ایک دن ٹیموتھی ویکس کو اپنے اندر ایک روشنی محسوس ہوئی اور اس نے قید کے دوران اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے یوں لگا جیسے اس فیصلے نے مجھے جیل میں ایک نئی روحانی زندگی عطا کر دی ہو۔ اسلام نے مجھے سکون، اطمینان اور مصائب سے لڑنے کا بے پناہ حوصلہ عطا کیا۔ شروع میں طالبان کے مقامی کمانڈر اس کے فیصلے پر یقین نہیں کرتے تھے، بلکہ کچھ تو ناراض بھی ہو گئے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی رہائی کے بدلے میں طالبان کے اہم ترین قیدیوں کی جو رہائی متوقع تھی وہ کھٹائی میں پڑ جائے گی۔ ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ ٹیموتھی کے مسلمان ہونے کے بعد عالمی طاقتیں اسے اب پہلے جیسی اہمیت نہیں دیں گی، اس لیے اس نے مصلحتاً اپنے اسلام کو دنیا سے چھپائے رکھا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب ان دونوں استادوں کے بدلے میں اگست 2019 میں جلال الدین حقانی کے بیٹے انس حقانی اور دیگر اہم طالبان کمانڈر رہا ہوئے۔ ان کو بھی آزادی مل گئی۔ آسٹریلیا پہنچتے ہی جب ٹومیتھی نے یہ اعلان کیا کہ 1 سال قبل قید کے دوران ہی اسلام قبول کر چکا ہے، تو سارا مغربی میڈیا چیخ اٹھا۔ کسی نے کہا یہ نفسیاتی مریض ہو چکا ہے، کوئی اسے اسٹاک ہوم سنڈروم کے تعبیر کرنے لگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب مغوی کو اغواکار سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے لیے اسٹاک ہوم سنڈروم استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اسے طالبان کی کٹھ پتلی کہہ دیا، لیکن اس کے جواب میں اس نے فقط ایک فقرہ کہا: "It is the decision I will never regret and it has changed the way I look the world." ترجمہ: یہ وہ فیصلہ ہے جس پر مجھے کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، کیونکہ اس فیصلے نے تو میرا دنیا کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دیا ہے۔ ٹیموتھی، جس کا مسلمان نام جبرائیل عمر ہے، آج کے اس بدترین مسلمان مخالف پروپیگنڈے کے دور میں مشعل راہ ہے جو اسلام کی حقانیت کی علامت ہے۔ آج سے 20 سال قبل کا وہ منظر یاد آ رہا ہے جب 2001 میں افغانستان پر امریکی حملوں کے فوراً بعد طالبان نے اپنی قید میں برطانوی صحافی ایوان راڈلی کو رہا کیا تھا، اور رہائی کے بعد جب وہ تورخم بارڈر پر پہنچی تو کیمرے کی چکا چوندھ میں اس سے سوال کیا گیا طالبان کیسے تھے، تو جواب میں اس نے صرف 2 الفاظ بولے: خوش اخلاق یعنی کرٹیس، اور مہذب کلچرڈ، اور اس کے یہ 2 لفظ پورے سیکولر لبرل میڈیا کے منہ پر زوردار دھماکہ تھے۔ ہر طرف ایک سناٹا چھا گیا۔ ایوان راڈلی نے برطانیہ جا کر اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام مریم رکھا۔ مریم راڈلی سے جب جبریل عمر تک کا سلسلہ ایک تاریخی حقیقت کی یاد دلاتا ہے کہ جب منگول مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، مگر کمال ہے اسلام کی حقانیت کا کہ فاتح نے مفتوح کا دین قبول کر لیا تھا۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے: ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔